بسم الله الرحمن الرحيم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه فقيل له: لم تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قیام فرمایا، اس قدر قیام فرمایا کہ آپ کے دونوں قدم مبارک سوج گئے، ورم ہو گیا۔ آپ سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ، اس قدر مجاہدہ آپ کیوں فرما رہے ہیں جبکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے اللہ نے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کئی دنوں سے آپ کے سامنے بات ہو رہی تھی تہجد کی نماز اور رات کے قیام کے بارے میں۔ جو بھی شخص خاص طور پر رمضان میں رات کو قیام کرے گا یعنی عبادت کرے گا، اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے کہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور تہجد کے کیا کیا فوائد ہیں اس سلسلے میں بھی کچھ حدیثیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، آپ کا ایک عمل یہاں پر مذکور ہے جو میں نے آپ کو سنایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز اور رات کے قیام کے لیے اس قدر محنت کیا کرتے تھے، مجاہدہ کیا کرتے تھے کہ آپ کے پیر مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر والوں نے پوچھا اور دیگر صحابہ کرام نے پوچھا: یا رسول اللہ، اتنی محنت آپ کیوں کر رہے ہیں جبکہ آپ کی مغفرت ہو چکی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری سنا دی کہ آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ اگر ہوں بھی کوئی لغزش تو بھی معاف ہے، اگر کوئی لغزش بھی ہو تب بھی معاف ہے۔ آپ کو تو یہ خوشخبری سنا دی گئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شکر گزار بندہ بننے دو، کیونکہ شکر کا تقاضا یہی ہے، میرے اوپر اللہ نے جو احسان فرمایا اس کے بدلے میں اسی طرح عبادت کروں۔ خوب یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی پوری رات عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ کچھ حصوں میں آپ عبادت کرتے اور کچھ حصے میں آپ آرام بھی فرماتے تھے۔ امت کو تعلیم دی ہے کہ درمیانے انداز سے محنت کی جائے۔ اگر کسی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور اس کے بعد بالکل سو جائے، پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اس نے پڑھ لی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خوشخبری دی کہ اس کی پوری رات عبادت میں لکھی جائے گی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، سحری کے وقت تو اٹھتے ہی ہیں کھانا کھانے کے لیے، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت، اگر ہم چھوٹی چھوٹی صورتیں ہی پڑھ کر صحیح جلدی اگر ہم کچھ نمازیں پڑھ لیں تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ثواب ہوگا، اور جس قدر بھی برکتیں تہجد کی ہیں وہ سب حاصل ہوں گی، اور ہم بھی انشاءاللہ شکر گزار بندوں میں سے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں تہجد کا خوب اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر سنت کی ادائیگی کی نیت سے تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔